بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت کیا واقعی جو تقسیم کی گئی وہ انصاف پر مبنی کیوں نہیں تھی؟ یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیوں دھوکے پر مبنی فیصلہ کر کے نہ صرف مسلمان بلکہ ملک پاکستان کو بننے سے پہلے ہی بھاری نقصان پہنچا دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک منظم سازش کے تحت ملک پاکستان اور مسلمانوں کے ساتھ بدنیتی پر مبنی تقسیم کر دی گئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو ابھی تک ہماری اس فیملی کا حصہ نہیں بنے ان سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں سے آپ کو مستند، دلچسپ تاریخی، اسلامی اور جغرافیائی مواد پر بنائی گئی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ 2 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو اجلاس طلب کیا اس میں مسلم لیگ کی طرف سے محمد علی جناح اور خان لیاقت علی خان نے شرکت کی۔ کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو اور سردار ولجت بھائی پٹیل شامل ہوئے۔ دوسری اقلیتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے سردار بلدیو سنگھ نے شرکت کی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا منصوبہ پیش کرتے ہوئے ایک تقریر کی۔ تقریر ختم کرنے کے بعد اس نے اس پر رائے دینے کے لیے کہا۔ کانگریس کے لیڈروں نے فوراً تالیاں بجا دی، جبکہ محمد علی جناح نے افسوس کے انداز میں اسے قبول کیا۔ اس وقت محمد علی جناح کو کیا معلوم تھا کہ پاکستان کے لیے جو علاقہ طے کیا ہے اس کے بارے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریسی لیڈروں کی نیت خراب ہے، اور پاک سرزمین کے بہت سے حصوں کو اور کاٹ دیا جائے گا۔ 3 جون 1947 کی شام لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آل انڈیا ریڈیو سے ملک کو تقسیم کر دینے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی اعلان کیا کہ یہ تقسیم جون 1948 کی بجائے اسی سال کر دی جائے گی، اور وقتی حکومتیں 2.5 ماہ تک بنا دی جائیں گی، اور بہت ممکن ہے کہ اس میں دیے گئے ایوارڈز میں واقعی وہی حدود ہوں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں کسی قدر تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ یہ بات کارروائی کے بعد سامنے آئے گی۔ وائسرائے کے ان الفاظ میں بدنیتی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے مسلم لیگ کے تمام نمائندے خاموش رہے۔ اس وقت محمد علی جناح نے یہ کہا، ہمیں چاہیے کہ اس بات کے لیے اپنی تمام قوتیں صرف کر دیں کہ انتقال یعنی ہجرت پرامن طریقے سے ہو جائے۔ یہ منصوبہ اگرچہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق نہیں، اس پر ہمیں ابھی غور کرنا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ منصوبہ ہم قبول کریں تو کیسے، سمجھوتے کے طور پر یا قبضے کے طور پر۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس 9 جون کو طلب کر لیا گیا۔ یہ اجلاس اس لیے طلب کیا گیا تاکہ ان نکات پر اس میں غور کیا جا سکے۔ 4 جون 1947 ہندوستان کی تقسیم کے منصوبے کو برطانوی پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اس میں تجویز کیا گیا کہ ہندوستان کی تقسیم 15 اگست 1947 سے عمل میں آ جانی چاہیے۔ بر صغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 نئی سلطنتیں قائم کی جائیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہندوستان یعنی بھارت اور دوسرے کا نام پاکستان رکھا گیا ہے۔ ان دونوں ملکوں کو اپنی اپنی آئین ساز اسمبلی بنانے کا حق ہوگا۔ دونوں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنا قانون خود بنائیں گے، انہیں یہ اختیار ہوگا۔ 14 دن کی بحث کے بعد آخرکار 18 جولائی 1947 کو یہ بل منظور کر لیا گیا، اور اس قانون کی روح سے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پہلے پاکستان کو اقتدار حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے وہ 14 اگست ہی کو کراچی میں پہنچے۔ حکومت منتقل کرنے کی رسم ادا کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کا سب سے پہلا گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خان لیاقت علی خان کو بنایا گیا، اور آخرکار 1601 عیسوی میں ہندوستان میں آنے والا انگریز 14 اگست 1947 کو واپس جانے پر مجبور ہوا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 2 جون کو لیڈروں کی میٹنگ میں اشارہ کر دیا تھا کہ جو سرحدیں پاکستان کے لیے تجویز کی جا رہی ہیں ان میں رد و بدل کا امکان ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا جائے۔ ہندوستان کی تقسیم کے لیے یہ اصول مقرر کیا گیا کہ مسلم لیگی اکثریت والے صوبے اور مسلم اکثریت والے دوسرے علاقے پاکستان کا جز بنا دیے جائیں گے۔ اس اصول کے تحت 3 جون کو ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو جغرافیائی سرحدیں بیان کیں ان میں مکمل آسام کے علاوہ ضلع گرداسپور کو بھی مغربی پنجاب کا جز قرار دیا گیا تھا۔ مستقل بین الاقوامی سرحدوں کو مقرر کرنے کے لیے برطانوی حکومت کی طرف سے ایک کمیشن مقرر کیا گیا۔
اس میں 2 نمائندے پاکستان کی طرف سے اور 2 ہندوستان کی طرف سے لیے گئے۔ اس کمیشن کی سربراہی ایک انگریز جج مسٹر سیرل ریڈکلف کے سپرد کی گئی۔ اس فیصلے کو آخری فیصلہ قرار دیا جانا تھا۔ پنجاب باؤنڈری کمیشن میں سکھ نمائندے سردار بلدیو سنگھ کو بھی شامل کیا گیا۔ ریڈکلف کو جغرافیائی اعتبار سے بین الاقوامی سرحدیں طے کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور اس کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانا جانا تھا۔ مسلم لیگی اور کانگریسی ارکان تو بس رسمی ارکان تھے، اصل فیصلہ ریڈکلف کو کرنا تھا۔ ریڈکلف 8 جولائی 1947 کو دہلی میں پہنچا۔ اس نے آتے ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کی۔ یہ شخص زندگی میں پہلی بار ہندوستان آیا تھا، یہاں کے معاملات سے بس کاغذی حد تک واقف تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فوراً اس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اس کے کان میں بتایا، میں ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کر چکا ہوں اور کانگریس کے انگریزی حکام کی برتری کو قبول کرتے ہوئے اپنا پہلا گورنر جنرل بھی مجھے ہی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک پاکستان کی نسبت ہندوستان کا مفاد زیادہ اہم ہے۔ آبادی کے لحاظ سے میں نے پنجاب کی سرحدوں کی نشاندہی کر دی ہے، لیکن بدقسمتی سے مجھے کانگریسی لیڈروں نے بعد میں بتایا کہ جب تمام ریاستوں کو خود مختاری حاصل ہو گئی ہے اور اس خود مختاری سے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جس ملک سے چاہیں الحاق کر لیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کی عظیم ریاست کشمیر کے الحاق کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے لیے مشکل کا سبب بن جائے گا، کیونکہ موجودہ صورت میں کشمیر ہندوستان سے بالکل کٹ جائے گا اور پورے کا پورا پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا۔ اس لیے کچھ ایسی سرحدیں مقرر ہونی چاہیے جس سے ہندوستان کی براہ راست رسائی کشمیر تک ہو، تاکہ بھارت بعد میں اپنے لیے راستہ ہموار کر لے۔ اس کے علاوہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بھی کہا کہ میں نے ہندوستان والوں کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ 3 جون کی نشری تقریر میں بتائی گئی سرحدوں میں رد و بدل کا امکان ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے پاکستانی سرحدوں کی زیادہ سے زیادہ کاٹ چھانٹ کر دی جائے۔ ریڈکلف نے ماؤنٹ بیٹن کے ان الفاظ کو دل و دماغ میں بٹھا لیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اسے کانگریس کی طرف سے دی جانے والی رشوت کی جھلک بھی دکھا دی۔ اس میں نقد رقم کے علاوہ بے شمار ہیرے جواہرات اور دوسری بیش قیمت چیزیں تھیں۔ اس طرح برطانیہ کا ایک نمائندہ رشوت کے بل پر انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکا۔ جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے یہ کام کیا۔ اس کمیشن کے تمام حالات کا جائزہ لیا اور پھر 22 جولائی کو اپنا کام شروع کیا۔ ابھی حد بندی کے تمام نکات سامنے نہیں آئے تھے کہ مسٹر ریڈکلف نے جسٹس دین محمد، جو کہ اس کمیشن کے رکن تھے اور پاکستان کی طرف سے تھے، کے ساتھ ہوائی جہاز میں پنجاب کے خاص علاقے گرداسپور اور فیروز پور پر پرواز کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس طرح وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جغرافیائی لحاظ سے کس حد تک کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے اور مغربی پنجاب کو خشک سالی میں مبتلا کرنے کے لیے کس حد تک ضلع فیروز پور کے آبی راستوں کو ہندوستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ ریڈکلف کی اس بددیانتی کو جسٹس دین محمد فوراً بھانپ کے انہوں نے صحت کا بہانہ کیا اور ریڈکلف کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی۔ پھر خود فوراً محمد علی جناح کے پاس پہنچے اور انہیں یہ بات بتائی۔ محمد علی جناح اس بات کو سمجھتے تھے، لیکن ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے وہ اس شک کا کسی طرح بھی اظہار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جسٹس دین محمد کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ محمد علی جناح کے اس فیصلے کی بنا پر جسٹس دین محمد خاموش ہو گئے۔ ادھر ان کی غیر حاضری میں ریڈکلف نے جسٹس منیر، جو کہ دوسرے رکن تھے، ان کو اپنے ساتھ ہوائی جہاز پر چلنے کے لیے کہا، لیکن عین وقت پر موسم خراب ہو گیا اور جہاز نہ جا سکا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کانگریسی لیڈروں نے ریڈکلف کو پنجاب کا ایک نقشہ پیش کر دیا تھا۔ اس میں بین الاقوامی سرحدیں انہوں نے خود ہی مقرر کر دی تھیں۔ اس نقشے میں انہوں نے گرداسپور کی تحصیلوں کو ہندوستان کا علاقہ ظاہر کیا تھا اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ ان علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، حالانکہ اکثریت ضلعی سطح پر طے ہونا تھی۔ گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ کو ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ اس کا اصل مقصد ہندوستان کو کشمیر میں داخل ہونے کے بعد براہ راست راستہ دینا مقصود تھا، کیونکہ اگر یہ تحصیلیں پاکستان کا جز بن جاتی تو ہندوستان کا کسی صورت بھی ان سے تعلق باقی نہ رہتا۔ فیروز پور کی تحصیل زیرا اور ضلع جلندھر کی تحصیل نکودر کو 3 جون کے اعلان کے مطابق پاکستان کا جز قرار دیا گیا تھا۔ یہ علاقہ آبی راستوں کی گزرگاہ ہونے کے لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔
کانگریسی لیڈروں نے مغربی پنجاب کو خشک سالی کا شکار کرنے کے لیے ریڈ گلف کو جو نقشہ دیا، اس حدود کی لکیریں کھینچتے ہوئے ان دونوں تحصیلوں کو ہندوستان میں شامل دکھایا گیا۔ پاکستانی ارکان نے اس پر بحث کرنے کے لیے ریڈ گلف کی توجہ اس طرف دلائی تو ریڈ گلف نے سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، تحصیل پٹھان کوٹ، گرداسپور، نکورت اور زیرہ کو پاکستان ہی کا جز دکھایا جا رہا ہے، اور میں اپنے آخری فیصلے میں اس بات کا ذکر کروں گا۔ پاکستانی نمائندے نے اس سفید جھوٹ پر یقین کر لیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ ریڈ گلف نے اپنی آخری رپورٹ 9 اگست کو واسرائے کو پیش کر دی۔ اس رپورٹ پر کمیشن کے تمام ارکان کی آراء کو شامل کیا جانا تھا، اس لیے اسے درست انداز میں تیار کیا گیا۔ ریڈ گلف نے وقتی طور پر ارکان کو مطمئن کر دیا۔ اس کے اس ایوارڈ کو 11 دن تک راز میں رکھا گیا۔ 14 اگست کو ملک کی تقسیم عمل میں آ گئی۔ ان 11 دنوں کے دوران کمیشن نے بالکل اسی نقشے کے مطابق سرحدوں کا اعلان کیا جو کانگریسی لیڈروں نے تحقیقات کے دوران دیا تھا۔ اسی طرح مسلمان اپنی اپنی تحصیلوں میں اس خیال سے مطمئن بیٹھے رہے اور نقل مکانی کا انہیں کوئی خیال تک نہ آیا۔ پھر جب انہیں اچانک پتہ چلا کہ وہ ہندوستان کی سرحدوں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں تو بہت گھبرائے اور پھر فسادات پھوٹ پڑے۔ ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ مسلمان ہندو غنڈوں کی قتل و غارت گری کا شکار ہوئے۔ اس طرح ریڈ گلف نہایت دیدہ دلیری سے فسادات کی آگ لگا کر خود واپس برطانیہ چلا گیا۔ ان فسادات کی ابتدا کلکتہ سے ہوئی تھی، پھر پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ کسی جگہ آگ جلد بجھ گئی، لیکن کسی جگہ اتنی دیر تک جاری رہی کہ ملک تقسیم ہو جانے کے بعد تک جاری رہی۔ ان علاقوں میں پنجاب کا علاقہ سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ پنجاب میں تو اس قدر قتل و غارت گری ہوئی کہ جیسے کوئی باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ واقعی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور اس منصوبے میں انگریز کا ہاتھ شامل تھا۔ ان فسادات میں سکھوں نے بھی ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ ایسا مذہبی تعصب کی بنا پر کیا گیا۔ نہتے مسلمانوں کو خون میں نہلایا گیا۔ ہندوؤں نے آزاد ہندوستان کی خوشی مسلمانوں کو قتل کر کے منائی۔ مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں کو قتل کرنا ان کا شغل بن گیا۔ انہوں نے ٹھان لی تھی کہ کوئی مسلمان بھی بچ کر پاکستان نہ جانے پائے۔ مہاجرین سے بڑی ریل گاڑیوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا گیا۔ جائیدادوں کو آگ لگائی گئی۔ بے بس مسلمانوں کے گھروں کو جب آگ لگا دی جاتی تو انہیں مہاجر کیمپوں میں دھکیل دیا جاتا۔ وہاں سے وہ قافلوں کی صورت میں پاکستان کی طرف روانہ ہوتے تو راستوں میں سکھوں کے گروہ ان پر حملہ کرتے، مردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے اور عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ ظلم و ستم کا یہ عالم تھا کہ عورتوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی۔ ایک اندازے کے مطابق ان فسادات میں 12 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے۔ 60 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو بے گھر ہو کر پاک سرزمین پر پناہ لینا پڑی۔ مسلمانوں کی یہ عظیم قربانی تاریخ میں بے مثال قربانیوں میں سے ایک ہے۔ 1947 عیسوی کے شروع میں ہی کانگریس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں صرف مسلم لیگ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ مسلمان قوم بھی اس کام میں شامل ہے۔ اگر یہ قوم ہندوستان میں نہ ہوتی تو انگریز کے چلے جانے کے بعد بھارت کا بن جانا لازمی تھا۔ ملک کی تقسیم کی وجہ سے ان کے دلوں میں شدید غم و غصہ تھا۔ ان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ہندوستان میں ایک ملی جلی حکومت بنے، ہندو مسلم اکٹھے ہو کر آزاد حکومت قائم کرے۔ جب تک ان کے ذہن میں یہ بات رہی اس وقت تک فسادات بڑھنے نہیں پائے، لیکن جب 1947 میں کانگریسی ہندوؤں کو یقین ہو گیا کہ مسلمان ایک الگ سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ان کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ یہ بات بھی بھول گئے کہ آزادی کی کوششوں میں کانگریس نے سرگرمی اٹھائی، اس میں مسلمانوں کا بھی اہم حصہ تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے علماء کا بہت حصہ ہے۔ اب وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تھے۔ جہاں ان کا داؤ لگتا مسلمانوں پر حملہ کر دیتے۔ پاکستان کا اعلان ہونے پر یہ آگ کھل کر سامنے آ گئی۔ فسادات کی سب سے بڑی وجہ تو یہی تھی کہ 2 مختلف قومیں اپنے اپنے مقصد کے لیے کوشش کر رہی تھیں۔ پھر ہندوؤں اور سکھوں میں تعصب انتہا درجے کو پہنچ چکا تھا۔ تعصب کی اس آگ کو یہ لوگ مسلمانوں کے خون سے بجھانا چاہتے تھے۔ پنجاب میں سکھوں نے ہندوؤں کی مکمل طرفداری کی، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کیے۔ اس وقت سکھ اس خیال میں تھے کہ آزادی کے ساتھ وہ بھی سکھوں کے لیے ایک الگ صوبہ حاصل کریں گے جس کا نام سکھستان ہوگا، لیکن اس ساری قتل و غارت گری سے انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ چاہتے تھے انہیں ان کا
تاریخی شہر ننکانہ صاحب مل جائے، لیکن جب انہیں یہ نہ ملا تو قتل و غارت گری پر اتر آئے۔ جب مایوس ہوئے تو قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئے۔ مشرقی پنجاب میں راشٹریہ سیوک سنگھ نے مذہبی تعصب کی بنا پر نہتے مسلمانوں کو دھڑا دھڑ قتل کرنا شروع کر دیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان تو بن گیا، اس کے بننے کی امید نہ تو ہندوؤں کو تھی نہ انگریزوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ کے عزم کو پختگی دی۔ انگریز اور ہندو ناکام ہو گئے۔ جنگ آزادی کا آغاز 1857 عیسوی میں ہوا تھا۔ بعد میں مسلمانوں کو احساس ہونے لگا کہ ہندو اپنی چالوں سے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اصل میں تو وہ اس پورے ملک پر قبضہ کر کے مسلمانوں سے ماضی کی مسلم حکومتوں کے بدلے لینا چاہتا ہے۔ اس بات کو ہمارے علماء کرام نے محسوس کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی محسوس کیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو محسوس کیا۔ اس سلسلے میں مزید نام نواب محسن الملک وقار الملک ہیں، یہ مسلمانوں کی حمایت میں ڈٹے رہے۔ محمد علی جوہر کا نام بھی بہت اہم ہے، قید و بند کی تکالیف اٹھائیں لیکن پھر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ ہمارے علماء کرام میں سے مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے مسلم لیگ کی حمایت کی۔ پھر ان کے ساتھ دوسرے علماء نے بھی مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کانگریس کا ساتھ دیا، لیکن ہندوؤں سے آزادی حاصل کرنے کی کوششوں میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ تحریک پاکستان میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا محمد علی جوہر کی بیگم اور دوسری خواتین نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور مسلم خواتین نے اپنی اپنی کمیٹیاں قائم کی۔ امرتسر، فیروز پور، ہوشیارپور، جلندھر، لدھیانہ اور امبالہ میں ان کی کمیٹیاں ابھر کر سامنے آئیں۔ خواتین کی ان کمیٹیوں نے تحریک پاکستان میں خوب کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، ان تمام مسلمانوں کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے بعد اور ان کے خون کی بنیاد پر ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور قیامت کی صبح تک اس کو قائم و دائم رکھے اور اس میں بسنے والے تمام باسیوں کو ہمیشہ خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔